بھائی ابھی مہلت ہے ہمیں، ابھی ہماری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی ہمارے پاس ان باتوں کا وقت ہے کہ جائزہ لے لیں۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام دنیا کی فکر سے، پریشانیوں سے، چیزوں سے نکال کے ہمیں یہاں بٹھایا ہے۔ کچھ وقت کے لیے کبھی بیٹھ جاؤ، اپنا جائزہ لے لو، ورنہ یہاں سے ہم پھر نکلے، پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری۔ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ اپنا فضل کا معاملہ فرما دیتے ہیں، جہاں سے ہم ریفریش ہو کے جاتے ہیں، اس کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ہزاروں ہزار نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس پہ فخر کرتا ہے۔ لیکن ہم اللہ معاف کرے یہاں سے جانے کے بعد پھر اگر اسی چیزوں پہ مبتلا ہو گئے بھائی علمان حفیظ، پھر ہم اسی بربادی کی طرف چل پڑے، تو یہ بڑا خسارہ ہے۔ ہم اپنی آپ کو ایسا بنا لیں جس کے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہاں بھائی چلنے کے لیے تیار ہو، تو آپ کہیں ہاں بالکل تیار ہو، میری ہر چیز اللہ کا شکر ہے، اللہ نے فضل فرمایا، اور ہر چیز تیاری کے لحاظ سے۔ تو بھائی یہ ہے اصل کامیابی، کیونکہ موت بتا کے نہیں آتی، موت اچانک آتی ہے، اور ہم اور آپ بھی اسی طریقے سے دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہ روز کا معمول ہے، روز ایسے ہی ہو رہا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ وہی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ ہم سے پہلے کوئی اور تھا اس دنیا میں، اس سے پہلے کوئی اور تھا، اسی طرح پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال سے دنیا چل رہی ہے، اور ہم اور آپ جو ہے یہاں پر اسی طرح آ کے چلے جائیں گے۔ لیکن اصل یہ ہے جا کہاں رہے ہو، دیکھو جانا کہاں ہے تمہیں، اس بات کا تعین تمہیں دنیا میں ہی کرنا پڑے گا، اس بات کی سمجھ تمہیں دنیا میں ہی پیدا کرنی پڑے گی۔ اگر یہ سمجھ نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، وہاں کا ایک دن بھی جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں کا جو ہے 50,000 سال وہاں کا ایک دن ہے۔ اس لیے آپ سوچ لیں، خدا نہ کرے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اگر ایک دن بھی ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ اس لیے بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں، ایک ہی بات پہ چیخ رہا ہوں، ایک ہی بات پہ چلا رہا ہوں کہ بھائی ہوش میں آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ہوش میں آ جاؤ، اور ابھی ہی اپنے آپ کا دیکھ لو، جائزہ لے لو۔ بہت آسان نسخہ ہے، بار بار عرض کر رہا ہوں، دور حاضر میں عارف باللہ نے ہمارے لیے اتنا آسان معاملہ کر دیا علمان حفیظ، اس کے باوجود ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی ہمارے اس پر جو معاملات آتے ہیں وہ اعمالوں کی بنا پہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے۔ اب آپ اعمال کے ساتھ اموال دیکھ لو، اپنی اپنی گریبانوں میں جھانک لو، تم کہاں کھڑے ہو، تم کدھر ہو، تو بھائی یہی تو دیکھنا ہے، اسی کے بعد تو تم اپنا جائزہ لو گے کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ لیکن اگر نہیں پتا تو یہی عرض کر رہا ہوں، دن بدن ہلاکت میں بڑھ رہے ہو، دنیا کی لعنتیں بڑھ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، اور ہماری فکریں ہر چیز اسی میں خرچ ہو رہی ہے۔ دیکھو خدا نہ کرے کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، کسی کا سر پھٹ گیا، کیا کرے گا وہ ہے، اسی پہ تو وقت لگے گا کہ پیر کو سیدھا کرنے میں لگ گیا، سارا کام چھوڑ کے اب تو پیر کو توڑ کے جوڑنے میں لگا ہوا ہے۔ یہی دیکھو ہمارے اندر زندگی کے معاملات کیا ہو رہے ہیں، ایسے ہی ہو رہے ہیں۔ یہ پریشانی ہے، یہ مسئلے ہیں، یہ مسائل ہیں، صبح سے لے کر رات تک انہی مسئلوں میں تو گزر رہے ہیں۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہی بات تو سامنے آ رہی ہے کہ ہم آزمائیں گے، ہم یہ آزمائیں گے، صاف صاف کہہ رہے ہیں، اعمال سے آزمائیں گے، ہیں تمہاری اولادوں سے آزمائیں گے، تمہاری بیوی سے آزمائیں گے، تمہارے نقصان و فائدے سے آزمائیں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں دیکھو تو ذرا، ایک طرف اللہ بلا رہا ہے، ایک طرف ہمارے لیے یہ سب چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، مجھے اس کام پہ جانا ہے، مجھے بیوی نے یہ کہا ہے، مجھے بچے نے روک لیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو امتحان ہے، اسی کا تو امتحان کو پاس کرنا ہے، لیکن الٹا ہی ہو رہا ہے۔ اس دنیا کے امتحان کوئی بھی بچہ آج کل کے دور میں کیا ہوا بھائی، کہاں غائب ہو گئے، نماز ختم، ساری چیز ختم، کدھر چلے گئے، امتحان ہو رہا تھا۔ ارے دنیا کے امتحان کے لیے تم نے اللہ ہی کو چھوڑ دیا، جس اللہ نے تمہیں پاس کرنا تھا، رزلٹ کیا آئے گا مجھے بتاؤ نا، رزلٹ کیا آئے گا؟ تو وہی عرض کر رہا ہوں بھائی معاملات بہت آسان ہیں، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بہت آسان کر دیا گیا۔ دور حاضر میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی الٹا لٹکنا ہے، ہاں آپ اس عمل کو کر کے دیکھ لو، آپ جو بات عرض کر رہا ہوں اس چیز کو تھوڑا سا کر کے دیکھ لو، آپ کی زندگیاں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی سوچ و فکر بدلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس فکر میں رہتے ہیں کہ میری نماز نہ چھوٹ جائے، اب آپ اس فکر میں رہتے ہیں کہ میرا اول صف نہ چھوٹ جائے، اسی طرح کتنی فکریں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ گئی۔ آج اتوار کا دن ہے، آج تو بڑا ہی آرام کا دن ہے، نہیں میں تو آج اللہ کی طرف بڑھوں گا، آج ہی موقع ملا ہے، سارا دن تو بچوں کے لیے بھاگ رہا ہوں، ان بچوں کی کمائی کو کھلا رہا ہوں،
کیا کر رہے ہو صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر دن تک، تو پتہ چلے گا کہ بھائی یہی تو کام کر رہا ہوں. لیکن آج جو میں خالصتاً اپنی اصلاح کے لیے، یہ اصلاح کیا چیز ہے؟ اصلاح فرض ہے، یہ فرض عین ہے. دیکھو بار بار عرض کر رہا ہوں، تم بیوی کو، تم بچوں کو، تم اپنے ماں باپ کو، تم اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے کاروبار کو کیسے صحیح کرو گے؟ کیونکہ اسی میں تو یہ اصلاح کی ضرورت ہے. جب وہی گڑبڑ ہے تو ساری چیزیں گڑبڑ ہو گئی. جس کی پریپریشن صحیح نہیں ہے اس کا رزلٹ صحیح کیسے آئے گا؟ وہ امتحان میں کیا لکھے گا؟ اس کو کیا پتا کہ مجھے بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کو کیا پتا کہ مجھے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ اس کو کیا پتا کہ مجھے ماں باپ کے ساتھ کیسے رویہ کرنا ہے؟ تو بھائی یہی تو اصلاح کی جگہ ہے، یہی تو سکھایا جا رہا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی سمجھ عطا فرما رہا ہے. نہ سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے حضرت کے بعد ایک صاحب آئے، سمجھ کی بات بتا رہا ہوں، دیکھو ان باتوں کو سمجھو کہ کیا ہوا. حضرت بڑا آج عجیب سا معاملہ ہو گیا. ہاں بھائی کیا ہو گیا؟ حضرت آج بڑا غصہ کر دیا میں نے. بھائی کس بات پہ؟ بچوں پہ غصہ کر لیا اور جو ہے ایسا ہو گیا. بھائی ہوا کیا؟ حضرت بچے نماز نہیں پڑھتے تھے، مجھے غصہ آ گیا، میں نے ڈانٹ دیا. بھائی مبارک ہے بھائی، یہ تو غصہ آنا تو تھا ہی، یہاں تو غصے ہی کی ضرورت تھی. تم سمجھ لو گیا. اب وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ کہاں غصہ آنا ہے، کہاں پر محبت آنی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. ماں کا کیا کردار ہے اور بیوی کا کیا کردار ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. کاروبار کسے کہتے ہیں اور انسان گھریلو معاملات کیا ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو کیسے کرو گے؟ رزلٹ کیا آئے گا؟ یہی لعنت جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ وقت ختم ہو گیا. حضرت 5 منٹ وقت نہیں تمہارے پاس 10 منٹ وقت نہیں ہے. نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جیسے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تمہیں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو مجھے اور تمہیں کہ کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے کہا نا اعمالکم اموالکم، اسی طرح عرض کر رہا ہوں یہ باتیں میں قرآن سے دلیل کر دے رہا ہوں کہ تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. جب تم نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے تمہیں اپنی جگہ جا کے اول صف میں بٹھا دیا ہے. بھائی یہ کس نے کیا؟ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ کیا یہ توفیق کسی کے بس میں ہے؟ ہر آدمی کہے گا نہیں صاحب اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ توفیق تمہاری سلب کیوں ہو گئی؟ اعمالوں کی وجہ سے. یہ جو اعمال ہیں ہمارے جس کی وجہ سے یہ اعمال یہ ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہوگا؟ بار بار عرض کر رہا ہوں ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے جب تک کہ اس باتوں کو نہیں سمجھو گے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک آدمی گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے وہ کیا سر میں درد تھا تو پیناڈول کھا رہا ہے. اب پیناڈول سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو کہاں جا رہا ہے؟ پھر اب ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے کہ یار پیناڈول کھا رہا پھر بھی مسئلہ نہیں ہو رہا. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، محلے والے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کوئی دوا لکھ کے دے دی. ابھی پیٹ کی درد ہے، سر کی درد کی دوا دے دی. 2-4 دن 5 دن 10 دن کا پتہ چلا بھائی مرض تو صحیح نہیں ہو رہا، مرض تو بڑھتا جا رہا ہے. اب کیا کروں بھائی؟ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ. اسپیشلسٹ کے پاس گیا، اس نے ہسٹری لی کہ درد کب ہوتا ہے، کس وقت ہوتا ہے کب سے ہو رہا ہے. تو پتہ چلا جو ہسٹری لی، تو آپ جب بھی دیکھو گے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ گے وہ ہسٹری دیکھتا ہے. وہ ہسٹری لینے کا پتہ چلا کہ یہ درد جو ہے تمہارا یہ تو آنکھ کی وجہ سے، کیونکہ تم کتاب پڑھتے ہو یا تم موبائل دیکھتے ہو یا تم ٹی وی دیکھتے ہو تو آنکھ جو ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے. تو بھائی جب آنکھ کی دوا دی گئی تو سر کا درد صحیح ہو گیا. یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ تم چاہ رہے ہو کہ تم اول آؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے مرض کیا ہے. کیونکہ اللہ جب تک اللہ کو نہیں تم نے اپنے معاملات کو اللہ کے اول نہیں کیا تو تم اول نہیں آ سکتے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا الٹے لٹکنا پڑے گا؟ کیا بیوی کو چھوڑ کے جاؤ، بچوں کو چھوڑ کے جاؤ، سب کو چھوڑ کے جاؤ، یہ کرنا پڑے گا؟ ہرگز نہیں. دیکھیں بہت آسان نسخے بتا رہا ہوں اس دور حاضر کے لحاظ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جہاں ایمان کا رکھنا ایسے ہی ہوگا جہاں آگ ہاتھ میں آگ کا شعلہ، اور وہ میرے بھائی ہوں گے اور تم میرے صحابی ہو. دیکھو کتنا بڑا درجہ مل رہا ہے. کس عمل سے؟ اسی عمل سے کہ اپنے ہاتھ میں ایمان ہے کہ میرا اللہ دے گا، میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں. بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، کام کو چھوڑا، اللہ نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگ گئی. کہاں جا رہا ہوں؟ اللہ کی طرف بھاگ رہا ہوں. ایمان ہے نا، ورنہ ایمان کیا ہے بھائی؟ کون دیکھے گا؟ بیوی کون کھلائے گا؟ میرا ہی کام ہے بچوں کو گھمانا، بچوں کو پھرانا. ارے بھائی یہ تمہارا کام ہے، تمہیں تو اس کا ذرائع بنائے گئے ہیں. جس مالک نے تمہیں اس کا ذریعہ بنایا ہے وہی مالک تم سے یہ چیزیں چھین لے گا. بھائی سمپل ہے. کیا کرو؟ اللہ سے تعلق جوڑو. سب سے پہلے جا کے بیٹھ جاؤ. تم جب اول وقت میں آگے بیٹھ گئے وہ بھی تم نہیں بیٹھ سکتے. ہم میں سے کتنے ہیں؟ حضرت کوشش تو کرتا ہوں، آ نہیں پاتا. ہر دفعہ کوشش کرتا ہوں، ناکام ہو جاتا ہوں.
اور ہم میں سے کتنے ہیں جو وقت سے پہلے پہنچے ہوئے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ وہی لوگ تھے جن کا حال پہلے ایسا تھا، آج وہی لوگ ہیں جو اول وقت میں سب سے پہلے پہنچے ہوئے۔ کہاں گئے بیوی، کہاں گئے بچے، کہاں گئے کام؟ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، بلکہ پہلے سے اچھی طرح موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرما رہا ہے کہ تم اول آؤ گے، اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، ہم تمہارے اموال کو اچھے کر دیں گے۔ تو یہی تو عرض کر رہا ہوں، کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، 5 منٹ 10 منٹ۔ ایک دنیا کی کامیابی کے لیے تمہیں گھنٹوں لگانے پڑتے ہیں، وہ بھی کامیابی نہیں ملتی، اور اس کامیابی کے جو 10 منٹ اور 5 منٹ، اور عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو تمہیں اپنے اموال کو صحیح کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، اس کے اوپر آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ کامیابی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے حکم پر ہے، تمہیں جیسا بتایا جائے تم وہ کر کے دکھا دو، یہ تو حق ہے۔ تمہارا نوکر ہے، تمہارا کارندہ ہے، تمہارا خادم ہے، تو بھائی اس کا تم پر حق ہے کہ وہ تمہاری خدمت کرے، تمہاری اولاد ہے، حق ہے۔ اگر وہ حق ادا نہ کرے، اب مجھے بتاؤ کیا کرو گے آپ اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرو گے؟ اپنی اولاد کے ساتھ صحیح ٹریٹ نہیں کرتا انسان۔ یہ تو اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، مال دیا، عزت دیا، حاکمیت دی، کیا کچھ دیا۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے بھائی آ جاؤ میرے پاس، 5 وقت میرے پاس آ کے میرے سر اپنے آپ کو مجھے میرے سامنے جھکا دو، تو ہمارے پاس وقت نہیں۔ اعمال اموال، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہارے حالات کبھی فیوریبل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہی تم جیسا کر رہا ہو وہی تو رزلٹ آ رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تو ہمیں یاد کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے۔ تم ایک کلاس کا یاد کرو، ہم تمہیں ایک کلاس میں یاد کریں گے۔ پتہ چل رہا ہے تم تو سی کلاس اور ڈی کلاس کا بھی یاد نہیں کرتے اللہ کو، اور تم چاہ رہے ہو کہ تمہاری ہر جگہ عزت بن جائے، نہیں بن سکتی۔ وہی اولاد، وہی چیزیں، وہی سب کچھ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ غور کرو، جھانکو تو اپنے گردنوں پہ، تو پتہ چلے گا اموال ایسے ہی ہیں۔ ہم حکمران کو، اللہ کہتا ہے حکمرانوں کو برا نہ کہو، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارا حاکم ہوگا۔ اب دیکھ لو، صبح سے لے کر رات تک ہم پاگل پنی میں حواس باقی کے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم نہیں مان رہے اور حکمرانوں کو برا کہہ رہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہے اور بیوی کو اور بچوں کو اور حالات کو اور پتہ نہیں کس کس کو برا کہہ رہے۔ حالات تو بنائے جاتے ہیں، بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیں بار بار عرض کر رہا ہوں، بہت آسان نسخے بتائے جا رہا ہوں، خدا کے لیے اس پہ عمل کر لو، اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ کوئی لمبے چوڑے تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبے چوڑے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبے چوڑے معاملات کے، بہت آسان نسخے۔ 2 رکعت نماز نفل، دیکھو یہ زندگی کا وظیفہ بنا لو، کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ، تو ٹوٹل ملاؤ تو 24 گھنٹوں میں 2 منٹ ہے، تو 2 منٹ اگر نہیں نکالو گے تمہیں تو 24 گھنٹے صحیح کرنے ہیں، کر لو صحیح، پھر نہیں کر پاؤ گے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، نہیں کر پاؤ گے۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوگی، دوسری پریشانی بیٹھی ہوئی ہے، دوسری ختم نہیں ہوگی، تیسری تمہارے سر پہ پڑی ہوئی ہے۔ اور عرض کر رہا ہوں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کے دانے، ایک کے بعد دوسرا سنبھال لو۔ کیسے سنبھالو گے؟ ہاں ایک ہی طریقہ ہے، اللہ، وفیر اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ سے کہو، پھر دیکھو کیا ہوگا۔ ہے جسے کہتے ہیں گلزار ابراہیم بنا دیا جائے گا، یہ گلزار ابراہیم بن جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ یہ تمہارے لیے بہترین بن جائے گا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں، میری باتوں کو سمجھ لو کہ زندگی کو کامیاب کرنا ہے، نو آلٹرنیٹ، کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت آسان اس کے بتا رہا ہوں۔ یہ عارف باللہ نے، بار بار عرض کر رہا ہوں، وہ اپنی ساری زندگی کی ریاضت کے بعد انہوں نے یہ نسخے نکالے ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے، تم تو 2 منٹ نہیں نکال سکتے اپنے لیے، تم تو 2 منٹ نہیں نکال سکتے اپنے لیے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، میری باتوں کو غور سے سمجھ لو، 2 رکعت نماز نفل اپنی زندگی کا جو ہے وظیفہ بنا لو، اور یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے تمہاری نسلیں بدل دے گا، تمہاری نسلیں بدل دے گا، کیونکہ اصل نسخہ ہی یہ کرنا ہی تھا۔ 50 سال کے بعد سمجھ میں حاضر کرنا تو یہ تھا، ہم کر یہ رہے، تو رزلٹ 50 سال واپس آ جائیں کیا؟ نہیں آئیں گے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بزرگوں نے، اللہ والوں نے ہمیں ایسے نسخے بتا دیے کہ بھائی اتنا آسان ہے، کر کے دیکھ لو۔ 2 رکعت نماز نفل، یا اللہ میں دنیا میں آیا ہوں بندگی کے لیے، آپ نے بھیجا ہے، آپ ہی نے کہا ہے
کہ میں نے جن اور انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا؟ ایسا ہی ہے نا. تو آپ بندگی کی توفیق تو آپ دیں گے، میرے عمل سے تھوڑی بندگی ہوگی، ہے آپ دیں گے توفیق. یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، یہ وہ نسخے بتا، اس کی دلیل دے رہا ہوں میں. یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا یعقوب میرا شکر ادا کیا کرو. یعقوب علیہ السلام، یا اللہ میں آپ کا شکر تو ادا کر رہا ہوں، لیکن میں ایک شکر جب ادا کروں گا اس کی توفیق بھی تو آپ دیں گے. اس کی شکر بھی، اس کا مطلب توفیق بھی شکر ادا کروں گا، اس کا بھی شکر کی توفیق آپ ہی دیں گے. اس لیے تو ساری زندگی میں شکر ہی کرتا رہوں گا، بس نہیں تو اور تو کچھ نہیں کر پاؤں. اللہ نے کہا یعقوب تم سمجھ گئے، تو ہماری حکمت کو سمجھ گئے، تم ایک دفعہ شکر کر لو، ہم تمہارا شکر مان لیں گے. بتاؤ ذرا، یہی بات تو عرض کر رہا ہوں. یا اللہ میں آیا ہوں دنیا میں، کس کے لیے؟ یا اللہ بندگی کے لیے بھیجا ہے، لیکن بندگی تو آپ عمل سے تھوڑی دیتے ہیں. ہاں بھی کوئی عمل ہے بتاؤ، ہم مسلمان بن گئے عمل سے بنے؟ یا اللہ ہم تو عمل سے مسلمان نہیں بنے. آپ نے ہمیں اہل اللہ کی صحبت میں بٹھا دیا، کون سا عمل کیا تھا؟ تو بھائی اب کوئی عمل نہیں ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرما دیا، اہل حق سے جو، یہ کون سا عمل کی بنا پہ ملا ہے؟ تو اللہ سے کہو نا یہ بات، یا اللہ یہ سب تو عمل کی بنا پہ تھوڑی ملا ہے، یہ تو فضل سے عطا فرمایا، یہ تو آپ توفیق سے عطا فرماتے ہیں. تو میں آپ سے توفیق مانگ رہا ہوں، کیا غلط ہے بھائی اس میں؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی لے آؤ ایک نقطہ اس کے اوپر، تو جواب نہیں ملے گا. یار بہت آسان ہے، تو کتنا آسان نسخہ ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں 2 رکعت نماز. یا اللہ آیا ہوں دنیا میں، آپ ہی نے کہا ہے کہ میں نے جن اور انس کو بندگی کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ بندگی میں نہیں کر سکتا تھا. وقت ہے کہ آپ مجھے توفیق نہ دیں، آپ مجھے توفیق عطا فرما دیں. کیا مسئلہ ہے؟ ہو گیا کام. دوسرا نسخہ کیا ہے؟ دیکھو اہل اللہ کی صحبت کیا چیز ہوتی ہے؟ صحبت ہی تو بنا دیتی ہے. یہ صحبت ہے کیا چیز؟ یہ صحبت ایک ایسے ہی ہے جیسے کسی کا ممبرشپ ملتی ہے. بھائی جس کی ممبرشپ ملتی ہے اس کی فیسلٹی شروع ہو جاتی ہے، جس سے تعلق جڑتا ہے اس کے ساتھ اس کے معاملات اسی کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ اس اللہ والوں کی صحبت میں آ گئے، آپ اللہ والے بن گئے. تو کیسے بن گئے بھائی؟ اللہ والوں کی صحبت میں اللہ والے کیسے بن گئے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کنن ہمجن پرواز. کبوتر کے ساتھ کون اڑتا ہے؟ کبوتر ہی اڑے گا نا. کبھی دیکھا ہے کبوتر کے ساتھ باز اڑتا ہوا؟ کبھی دیکھا ہے کہ باز کے ساتھ تو کبوتر اڑا ہو؟ کبھی نہیں. کیا مطلب ہے؟ اگر آپ بیٹھ گئے تو آپ بھی کبوتر ہو، تبھی تو آپ ساتھ ہو، ورنہ ساتھ نہیں رہ سکتے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ بات بہت دلیل کے ساتھ دے رہا ہوں کہ کبوتر با کبوتر، باز با باز، کب کنن ہمجنس پرواز. کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والے ہو گئے، بن گئے اللہ والے ہیں. اور کیسے اللہ والے ہوتے ہیں؟ ہاں تھوڑے کمزور ہیں، کسی کے کبوتر کے پر زیادہ ہے، کسی کے کم ہے، کسی کے ناخن چھوٹے، کسی ہے تو کبوتر، کیونکہ ساتھ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کبوتر ہے، وہ ساتھ ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ والا ہے. بھائی بن گئے، اور بننے میں کیا سمجھ سنگھ نکلے گا کیا؟ باقی چیزیں میں نے عرض کیا کہ جو وہ توفیق مانگ رہے ہو اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ لو کیا کرے گا. تو سب سے پہلے انسان مانگتا ہے، مانگنے کے بعد وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یا اللہ میری نسل بڑھا دیجئے، یا اللہ مجھے اولاد نرین عطا فرمائیے. مانگتے ہیں نا، تو کیا آتا ہے؟ اولاد آ جاتی ہے آسمان سے، بیوی آتی ہے پہلے. اللہ بیوی کا انتظام کرتا ہے، اللہ ذرائع کا انتظام کرتا ہے، تب وہ چیز آئے گی. تو یہی تو عرض کر رہا ہوں، یہاں لا کے بٹھا دیا ہے، اللہ والوں کے ساتھ جوڑ دیا، اب ہو گئے اللہ والے. اب بھائی کیا ہو، جب مرو گے تمہارا حشر اللہ والوں کے ساتھ ہوگا. اب بتاؤ ذرا یہ بات کیا آسان ہے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ کتنا آسان. اس کا کر دو کوئی چیلنج، لے آؤ ایک چیلنج میرے سامنے کہ صاحب یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں تو دلیل دے رہا ہوں. اور یہی دلیل ہی اصل کامیابی کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ والا بننا ہے. اللہ والا بن گیا کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ ہے، اس کا مطلب اللہ والا ہے. قرآن شریف کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. کیا مطلب ہے؟ کہ صادقین نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، بس ہو گئے، بن گئے. ہے بھائی ابھی سفر پہ جا رہے ہیں، چلو سمجھو کہ سب ایک سفر پہ جا رہے ہیں ہم سب. اب ایک پتہ چلا کہ بھائی کسی کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی، مجھے بتاؤ اس کو وہاں چھوڑ دے گا کوئی؟ نہیں صاحب ساتھ لے کے چلو. ارے صاحب چلا نہیں جا رہا، کوئی کندھے کو سپورٹ دے گا کوئی نہیں، وہ 4-5 آدمی اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، ساتھ چلنا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں
نبی کہہ رہے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ساتھ میری امت نہیں ہوگی. کوئی آدمی ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ اللہ کہتا ہے کہ ہم تو تمہاری رضا ویس کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ 1 لاکھ کو ساتھ دے جاؤ. ارے بھائی بتاؤ تمہیں کیا چھوڑا جائے گا؟ کوئی چھوڑے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہے. یہ نسخے بتا رہا ہوں یہ میں دلیلیں دے رہا ہوں. اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں کیا مسئلے ہیں؟ تم بس ساتھ ہو جاؤ. 2 رکعت نماز نفل میں نے بتایا، صحبت اختیار کر لو، بس آگے بیٹھ گئے کبوتر بن گئے. اب تمہارا حشر بھی کبوتر والا ساتھ ہوگا، ان کی حشر کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. کیا مسئلہ تو ہو گیا کام. اور کیا ہونا ہے؟ جب ان کے ساتھ ہوگے وہ جائیں گے تو کیا تمہیں لے کے نہیں جائیں گے؟ ارے بھائی ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، ابھی ہمارا جو جاننے والا ہے آ جاؤ آگے آ جاؤ. جگہ بناتے نہیں بناتے؟ اس کے لیے کیوں جگہ بنا رہے ہیں؟ یار یہ ہمارے محبت کرنے والا ہے، یہ ہمارا تعلق ہے. ساری دنیا دیکھ رہی یار یہ تو بڑا ہی معاملہ کیڑا ہو رہا ہے، یہ جگہ بنا رہے ہیں اپنے. ارے بھائی ہم کیا کریں؟ جگہ تو یہ تو میں نے کہا نا یہ فطرتی عمل ہے. تو کیا نبی جائیں گے اور ان سے جتنی بھی چین لگی ہوئی ہے وہ جائیں گے جنت میں، تو آپ رہ جاؤ گے؟ کیا کوئی کچھ چھوڑے گا آپ کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے. اللہ سے کہیں گے یا اللہ بندہ ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ وہ کرنا تھا جو کر سکا وہ نہیں کر سکا. میں نے کلپ دیکھا، خدا کی قسم میرے آنسو بہ بہ کہ کیا بتاؤں. بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، 2 بچے اکثر دیکھا استاد کے سامنے پڑھ رہے، اور بھائی دونوں، ایک بھائی ایک بہن، چھوٹے ہیں، 4 سال 3 سال کے ہوں گے، 4 سال. اب بھائی نے یاد کر کے نہیں آیا، جیسے بڑھ کے یاد کر کے نہیں آتے. اب مولوی صاحب نے کہا چلو بھائی تمہیں میں جو ہونا تمہیں میں یہاں سے نکال دیتا ہوں. بہن کھڑی ہوگی، معاف کر دیجیے مولوی صاحب اب پڑھ لے گا. میں کہہ رہی ہوں نا اب پڑھ لے گا، آپ اس کو کتنے موقع دیتے ہیں، اب کرے گا یہ. ارے کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہن کھڑی، ایک محبت جو ہے وہ کہ نہیں اب کر لے گا، اب ایک موقع دیتے ہیں اس کو. دیکھیں یہ اب نہیں کرے گا، آپ چھوڑ دیں مولوی صاحب. ایک دفعہ مولوی صاحب جان بوجھ کے وہ اس کے جذبات کو باہر بچے کی، کیونکہ معاملہ ہی ایسا تھا. اب ایک دفعہ موقع دے دیں، دیکھیں اب نہیں کرے گا. اس کے پیر پکڑے، اس کے ہاتھ لگائے منہ میں، مولوی صاحب اب کر دیں، ایک دفعہ کر دیں، اب کیا نہیں کرے گا. تو کیا کہہ رہے ہو یار، تمہیں چھوڑ دیں گے ایسے ہی؟ بھائی قسم نہیں چھوڑے گا. کیا اللہ تھک جا رہے ہیں کہ تمہیں کیسے چھوڑ دیں گے یار؟ تو بھائی یہ بس کر رہا ہوں، یہی بات تو اللہ کہہ رہا ہے، کونوا مع صادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تم ہو گئے نیک، تم صدیقین میں آ گئے. اس کے لیے کیا کرنا ہے تم نے؟ یہ تھوڑی کہا ہے کہ صدیقین بن جاؤ. یہی کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، بس ہو گیا کام تمہارا. اب یہی دیکھنا ہے کہ بھائی کہیں اس سے الگ نہ ہو جائے، کہیں یہ جھنڈ سے الگ نہ ہو جائے. دیکھو جب بھیڑ جاتی ہے نا اس کا ایک رکھوالا ہوتا ہے جو ایک ہاتھ پہ ڈنڈا پکڑے چلتا ہے، کوئی بھیڑ آگے پیچھے نہ ہو جائے. کسی نے اگر ہوشیاری دکھائی گیا تو بھیڑیا اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے. بھائی ہم بھی یہی بول رہے ہیں، زندگی بہت دشوار ہے، بڑے خطرناک مناظر سے گزر رہے ہیں، جس دور کے فتنے سے گزر رہے ہیں یہاں پر میں بتا رہا ہوں اٹھا کے لے جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ 2 نسخے بار بار عرض کر رہا ہوں، کیا یہ 2 نسخے میں کیا خرابی ہے، کیا قباحت ہے؟ اس کے رزلٹ تم پھر دیکھنا نا. وہ اللہ تمہیں نہ صدیقین بنا دیا تو مجھ سے بولنا، کیونکہ جس کے ساتھ رہو گے ویسے بن جاؤ گے. بھائی پانی میں چھلانگ لگا دو پانی بن جاؤ گے، آگ میں لگا دو آگ بن جاؤ گے، بٹی میں لیٹ جاؤ بٹی بن جاؤ کچھ عرصے بعد. نمک میں چلے، ارے ہر چیز کے اندر ایسے ہی ہے نا. تو تم اپنے آپ کو ڈال دو تو پھر تم نہیں جا سکتے جہنم میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کونوا مع صادقین، جو نیک لوگوں کے ساتھ ہے وہ نیک لوگ اس کو لے جائیں گے. جیسے میں نے کہا اٹھا کے لے جائیں گے. چوٹ لگ گئی کوئی بات نہیں، چھوڑے گا کوئی کسی کو؟ بتا دو مجھے. لیکن تم اکیلے پڑے ہوگے، پڑے رہ جاؤ گے. بتا رہا ہوں پڑے رہ جاؤ گے. اس لیے عرض کر رہا ہوں اتنے آسان اللہ والوں نے نسخے بتائے. بھائی خدا کے لیے اس پر عمل، اس پر، اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکتے. تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ تم مجاہدے کرو، لمبے لمبے چلے کاٹو، لمبے لمبے تم تسبیحات پڑھو، اتنا قرآن پڑھو، اتنے تسبیحات نہیں کر سکتے. میں بتا رہا ہوں نہیں کر سکتے. یہ کر لو پھر دیکھو کیا کرتے ہو، پھر دیکھو تمہارے اندر کیا ہوگا. بھائی بہت آسان. اور تیسری چیز میں عرض کر رہا ہوں،
جو تمام چیزوں کا رزلٹ ہے، تمام عبادت کا رزلٹ ہے. تو رزلٹ دیکھو گے نا یار، صرف عمل سے تو نہیں ہوتا. میں کاروبار کر رہا ہوں، کاروبار سے تھوڑے رزلٹ دیکھتے ہیں یار، کتنا کمایا کتنا نہیں کمایا. کالج جا رہا ہوں، اسکول جا رہا ہوں، بخار ہے، نزلہ ہے، ہر میں رزلٹ دیکھتے ہو. تو اصل رزلٹ ہے نا، رزلٹ کے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ یار میرا بخار کم ہوا ہے نہیں ہوا ہے. کاروبار کے لحاظ سے میں رزلٹ دیکھتا ہوں، یار میری کاروبار میں فائدہ ہوا نقصان ہوا. نہیں دیکھتا تو میں صرف دین میں نہیں دیکھتا، دین کے اندر کوئی رزلٹ نہیں دیکھ رہا. بس دعا کرے. ارے بھائی کیا دعا کرے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ایک ہلاکت میں جا رہے ہو، کہہ رہے دعا کرے صرف، کیونکہ اعمال کو تمہارے اعمال ہی صحیح نہیں ہے تو اموال کیسے صحیح ہوں گے؟ کس بیوقوفی کی جنت میں ہو؟ اور یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یا تو خود صحیح ہو جاؤ، ہمارے حضرت والد صاحب فرماتے تھے، یا صحیح کر دیے جاؤ. کیوں بھائی صحیح کر دیے جائے؟ اللہ کرے، اللہ کرے ہم تو خود صحیح ہو جاؤ. کیونکہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا احسان ہے، ہم انعام یافتوں میں سے ہیں. اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں نوازا ہوا ہے، لیکن ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. تو بھائی کیا کریں گے پھر؟ یا تو شکر کے ذریعے اللہ تک آ جاؤ، یا پھر صبر کے ذریعے آنا پڑے گا. ہسٹری بڑی پڑی ہوئی ہے، فلاں پریشانی آئی، فلاں بچہ بیمار ہو گیا، فلاں بیوی ایسی ہو گئی، فلاں. ارے بھائی ہسٹری بڑی پڑی ہوئی ہے، یا تو وہ آ گیا یا وہ برباد ہو گیا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی آ جاؤ، آؤ مزے کرو. یہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے لیے بار بار سمجھا رہا ہوں، یہ غلط فہمی مت رہنا کہ تمہاری چیزیں چلی جائیں گی. یہ جو میں برس کر رہا ہوں، تمہاری ہر چیز کے اندر اللہ کئی گنا تمہیں بڑھا کے دے گا. عزت تم کہتے ہو، عزت تمہیں کیا پتہ عزت کیا چیز ہے؟ جا کے دیکھو کس طرح عزت ہوتی ہے. جا کے اس حلیے میں جا کے باہر جا کے دیکھو تو نہیں بھی سلام کرنا، تمہیں حضرت کہے گا، تمہیں سلام کرے گا، تمہاری عزت بڑھ جاتی ہے. تو ہر چیز میں عزت بڑھ رہی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس چیز کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، وہ چیز تو بھائی اس طریقے سے حاصل ہوگی. اور تم پاگلوں کی طرح حواس باختہ ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ اور دیکھو اپنی زندگی میں پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو کچھ نہیں ہے. آگے والی زندگی اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی وقت آنے والا ہے جب تمہارا ہاتھ کام نہیں کرے گا، جب تمہارا پیر کام نہیں کرے گا، جب تمہارے اندر دماغی توازن تمہارا خراب ہو جائے گا، کیونکہ یاد ہی نہیں رہے گا. اب تم کسی کام کے نہیں ہو. اب وہی ہے جو بویا ہے وہی کاٹو گے نا، اور کیا کاٹو گے؟ دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے. میں نے جو ہے وہ ساگ بویا، 3 دن 4 دن کا ساگ نکل آیا. میں نے مولی بوئی، 1 ہفتے کے بعد نکل آیا، 10 دن کے بعد نکل آیا. جو چیز بو رہا ہوں وہ تو نکل رہی ہے، لیکن کیا اس کا سایہ ہے؟ اور جب تک تم بوتے رہو گے جب ہی تک نکلے گی وہ. اور ایک آم بو ہے بھائی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں ٹائم لگے گا اس کے اندر 10 سال، لیکن وہ 10 سال اگر اس نے تم نے سیچ دیا تو وہ آم تمہیں سایہ دے گی، وہی آم تمہیں پھل دے گا. اسی آم کے پھل کو بیچ کے تم اپنی اور باقی ضرورتوں. ارے بھائی بتا تو دو. تو فارمولا یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ کو مان لو، اس پھل کو حاصل کر لو، پھر دیکھو کیا مزے ہیں. تمہارا بڑھاپا کیسا، تمہاری آگے کی زندگی کیسے گزرتی ہے. سمپل فارمولا. تو میں عرض کر رہا ہوں آخر میں، جو تمام چیزوں کا جو مغز ہے وہ ہے جائزہ لو. ہے بھی کیا ہوا تھا، کیا ہو گیا، پہلے کیا سوچ تھی میری، آج کیا سوچ ہے. فرق نظر آئے گا تمہیں کہ میں پہلے مسجد جاتا تھا، پہلے جاتا نہیں تھا، جان لگ گیا، اب جاتا ہوں، لیکن اب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے قدم تیز بڑھتے ہیں. احساس ہے اول وقت میں پہنچنا ہے، مجھے اول صف پہ پہنچنا ہے. نہیں گاڑی کا سہارا لے رہے ہو، موٹر سائیکل کا سہارا لے لو، کسی بھی طریقے سے میں اول وقت میں پہنچوں. اب وہ سارے کام مال جس اللہ نے تمہیں دیا تھا وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے خرچ ہو رہے ہیں. اور بتاؤ کیا اس کا صلہ کیا ملے گا؟ پھر تمہیں اللہ دنیا میں اول کر دے گا. یہی فارمولا ہے. جائزہ لو، اور اس جائزے کے اندر 2 چیز پیدا ہوگی، سن لو. اور وہی چیز 2 چیز ہی ساری ایمان اور سارے دین اور سب کا نچوڑ ہے. میں وہاں سے چلا ہوں 2 رکعت نماز نفل سے، اور یہ 2 چیز کو جائزہ لو گے تو 2 چیز پیدا ہوگی، یا کامیاب ہوگے یا ناکام ہوگے. ایسے ہی ہے نا. کامیاب ہوئے تو کیا کہو گے؟ اللہم لک الحمد لک شکر. کیا مطلب ہے بھائی؟ بڑھ گیا. ناکام ہوگے تو کیا کہو گے؟ یا اللہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ میرا قصور ہے، میں قصور. یہی اصل فارمولا ہے. جب وہ قصوروار ہو گیا، پتہ چلا کہ وہ بدعمالی بھی جو ہے
اس کو اچھے اعمال میں تبدیل کر دیا گیا. ایسے ہی ہے نا. تو بھائی کیا یہ تو ساری چیزیں بڑھنے کی آ گئی. کون روکے گا تمہیں؟ کون روک سکتا ہے؟ اب کوئی نہیں روک سکتا. اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ جوتا میں نے سیدھا پیر پڑ. یا اللہ آپ کا احسان ہے, آپ نے مجھے سیدھا پیر کی توفیق عطا فرمائی. میں یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا, یا اللہ آپ کا احسان ہے, شکر ہے. یا اللہ آپ نے ارے بھائی میں مسجد اب تک پہنچ گیا, ارے یا اللہ آج میں 2 منٹ پیچھے رہ گیا. اسی چیز کو کہہ رہا ہوں. تو بھائی کوئی نہ کوئی کسوٹی تو بناؤ, تب پتہ چلے گا کہاں کھڑے ہو. تب یہ 2 چیزیں پیدا ہوں گی. بس کام ہو گیا.